جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے، چنانچہ فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو بتایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، اور پھر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دینا، ایذا دینا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے۔ راوی فرماتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرنے والا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو باتوں کو ارشاد کرتے وقت تو ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن تیسری بات ارشاد فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور بڑے غصے ناک لہجے میں فرمایا، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اتنے غیظ و غضب میں، اتنے سخت لہجے میں فرما رہے تھے کہ ہم سب کانپ رہے تھے، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بات سمجھ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہو رہے تھے، بار بار یہ فرما رہے تھے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی گزرا ہے، اس نے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے کو اور ماں باپ کے ایذا دینے کو اتنے سختی کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ بیان نہیں کیا، لیکن جھوٹ بولنے کو، جھوٹی گواہی کو اتنے شد و مت کے ساتھ کیوں بیان فرمایا؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کسی اور کو اللہ کی طرح مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اس کو عبادت کا حقدار سمجھتا ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اسی طرح ایک آدمی جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے، تو جھوٹ کی بڑی بڑی مختلف صورتیں اور سب کے سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اندیشہ کرتے ہوئے کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ پائے جائیں گے جو جھوٹی قسمیں کھایا کریں گے، جو جھوٹی حدیثیں بیان کیا کریں گے، جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، 2-4 روپے کے پیسے کے خاطر وہ اپنے جو وہ جھوٹی گواہی دے کر پیسے کو ہتھیانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک لہجے میں بار بار یہ فرما رہے تھے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا بھی۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یعنی من گڑت حدیث بیان کر لی، ایک حدیث بیان کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور آپ کو اتا پتہ نہیں۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے آج کل یہ اتنا عام ہو چکا ہے، میسیجوں پہ اتنا چلتا ہے، کوئی بھی بات ہو، کسی بزرگ کی بات ہو یا کوئی بھی کسی کی بات ہو، کوئی اچھی بات ہو، اس کو حدیث دے کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ایسی بات جو میں نے نہیں کہی ہو اس کو میری طرف نسبت کی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی۔ اسی طرح نمبر 2، یہ قصے کہانیاں، یہ لطیفے جو میسج میں ایک دوسرے کو بھیجے جاتے ہیں ہنسانے کے لیے، سارے جھوٹ ہوتے ہیں، کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ سب جھوٹ بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ویسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مزے لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ۔ نمبر 3، اسی طرح آج کل کے زمانے میں میری پارٹی کا لیڈر ہے، میرے پارٹی کا سربراہ ہے، بڑا ہے، اس کی میں تعریفیں کرتا ہوں، جھوٹ، حالانکہ اس کے اندر کوئی بھی اچھائی نہیں پائی جاتی، خالص گمراہ ہے، اس کو اسلامی عقیدے کا بھی پتہ نہیں ہوگا، اللہ کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوگا، لوگ اس کو بڑا ایماندار بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس کی بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور بہت اچھا سمجھ کر اس کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، سب جھوٹ کا پرندہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا جیسے بتوں کی عبادت سے بچنا ہے تمہارے لیے ضروری ہے، اسی طرح جھوٹ بولنے سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بہت خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے فاسق فاجر آدمی کی تعریف کی
ایک آدمی گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، بدعمل ہے، اس کے اندر نیکی کی کوئی بات نہیں پائی جاتی، نہ وہ داڑھی کے اعتبار سے سنت پر ہے، نہ وہ لباس کے اعتبار سے سنت پر ہے، نہ اس کے نماز روزے کو کوئی پتہ ہے، آپ اس کو اچھا سمجھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے اتنا غضب ہوتا ہے، اللہ کے اتنا قہر ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش لرز اٹھتا ہے، کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے اگر ایک فاسق فاجر آدمی کی تعریف کی جائے۔ اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کتنے اپنے لیڈروں کی، اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور اللہ کے غضب و غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم شرک سے تو بچتے ہیں، الحمدللہ ماں باپ کو تکلیف دینے سے تو بچتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے سودا بیچنے کے لیے یا کاروبار کے لیے یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کچھ نہیں تو مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے اور اللہ کے غضب و غضب کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور یہ جو جھوٹی قسم ہے، اس سے متعلق دو حدیثیں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے خطرناک۔ جھوٹی قسم کھانے سے متعلق ایک حدیث مبارک یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کے نام کو اپنے غلط بات پر گواہ بنا رہا ہے۔ ایک کام آپ نے نہیں کیا اور آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، جھوٹی قسم کا ہے، اللہ کو آپ نے گواہ بنایا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کو اس کے بدلے میں جہنم میں ڈالے گا۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر ایک آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو صرف وہی نہیں بلکہ اس کا پورا علاقہ، صرف وہی نہیں اس کا خاندان ہے بلکہ پورا علاقہ اللہ پاک کھنڈرات میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی ایسا وقت آئے گا، ایسا غضب آئے گا، ایسا قہر اللہ کا نازل ہوگا کہ پورے کے پورے لوگوں کو اللہ پاک فنا کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اور یہ سب اچھی طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھئی کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، فوائد حاصل کرنے کے لیے کتنے جھوٹے قسمیں کھائی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اللہ رب العزت نے اگر رمضان و مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، کچھ عبادت کی توفیق دی ہے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے، تو ہمیں مال و دولت مانگنے کے بجائے، ہمیں عزت و شہرت مانگنے کے بجائے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ بڑے بڑے گناہ جو ایمان کے ضائع کرنے کے اسباب بن سکتے ہیں، جو اللہ کے قہر و قہر و غضب کے سبب بن سکتے ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں بچا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔